ایک صحابی تھا حضور کا، اس کا ظاہر نام تھا، وہ دیہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی چیزیں اسے تحفے میں دیتے۔ ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا۔ جب آپ کا کوئی گوڑا دوست ہو، بڑا جانی اور جگری، جس سے آپ بڑے فرینگ ہو، تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے۔ بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں، تو آج میں نے ہاتھ رکھے ہیں تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا، تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں۔ تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ بیٹھا تھا، حضور پیچھے سے گئے، چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینے تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں، حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا نہیں، بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا، اور حضور دبا رہے ہیں کہ یعنی وہ بتائے کہ میں کون ہوں، لیکن وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ مجھے میاں صاحب یاد آئے، لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں، میں یہاں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متا پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متا پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا۔ حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں۔ فرمایا تو بہت مہنگا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے۔ تو حضور یوں بھی پیار کیا کرتے۔ تو نام کوئی اور تھا، حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، او دو ہاتھوں والے، نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا۔ ایک دن کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لاٹ سے کہا ذوالیدین، لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، نام تو تمہارا کوئی اور ہوگا، بتاؤ تمہارا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ذوالیدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے، کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا؟ نام اس طرح پڑا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے، حضور نے کہا کہ تم ذرا پیچھے رہو، قافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کرو۔ پھر قافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے بھئی کسی کی کوئی شے گم ہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو کسی کی کوئی چیز گری ہوتی، کسی کا جوتا گرا ہوتا، کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی، کسی کا کوئی برتن گرا ہوتا، تو وہ ایک دن حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، بڑی کشتی کو۔ تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے، تو کشتی ہے؟ اللہ اکبر، نام ہی سفینہ پڑ گیا۔ ایک قافلے میں بچھڑ گئے، پیچھے رہتے تھے، بچھڑ گئے، قافلہ نکل گیا، اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے، انسانی بو سونگ کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا، حضرت سفینہ نے شیر کو کیا کہا، سن لو ذرا، شیر کو مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے بادشاہ سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس آپ کے کہنے کی دیر تھی، اس نے دم ہلانا شروع کر دیا، اور وہ آگے آگے چلتا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا، اور اگر اور کوئی جانور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھے ہٹو۔ وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی، وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے۔ جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو، آؤ ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو۔